آپ مکہ شہر میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا سایہ پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا، یعنی آپ بغیر باپ کے اس زمین پر تشریف لائے، باپ کی سرپرستی آپ کو حاصل نہیں تھی۔ پھر یہ کہ کچھ عرصے کے بعد بچپن میں ہی امی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دادا تھے 8 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے تک ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات پاک جو اس زمین پر انقلاب کی علمبردار ہے، اس زمین کی پہ بسنے والے، اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی قسمت کو بدلنے والی شخصیت، وہ ایسے حالات میں اس کی پرورش یا اس کی پیدائش ہوتی ہے کہ جہاں خاندانی ثروت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، مدینے میں ایسی مجلس ہے اور صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے کہ پرانی زندگی کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے کم اجرت میں، کم جو ہے کہنا چاہیے کہ مزدوری میں بکریاں بھی چرائی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ غربت کی زندگی ہے، خاندانی اسٹیٹس تو ہے لیکن خاندانی سہارے نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ انکم کے ذرائع میں بہت بڑی انکم نہیں ہے، کم خرچ میں گزارا ہے، اور جوانی اس حالت میں ہے، پہنچتی ہے کہ چچا جن کے خود کی بھی اولادیں ہیں اور دادا نے اپنے آخری وقت چچا کے سپرد کیا اور کہا کہ ان کا بڑا خیال رکھنا، تو ایسے چچا کی پرورش میں، جن کا نام حضرت ابو طالب ہے، آپ جوانی کے مراحل تک پہنچتے ہیں، اور وہی ایک چچا آپ کی ہمت باندھنے کے لیے، ہمت بندھانے کے لیے، آپ کو سہارا دینے کے لیے زندگی کا قیمتی حصہ یعنی 85 سال کی عمر تک وہ آپ کا ساتھ دیتے رہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اور غار حرا میں فرشتے کو بھیجا جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جب آپ نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اور آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد آپ یعنی اس تفصیل کو چھوڑ دیں کہ 6 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی، لیکن جو کام کا میدان تھا وہ یہ تھا کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اعلان کے، بغیر لوگوں کے بتائے، آپ خاموشی سے اللہ کے دین کی دعوت پیش فرما رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں اسی 1400 سال کے اندر اس امت نے کئی مراحل دیکھے ہیں، اور جب دین اسلام پر بات کرنا، دین کی بنیادوں پر عمل کرنا، فرائض کی انجام دہی معدوم ہو، پابندی ہو، آپ بات بھی نہیں کر سکتے، اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، عمل بھی نہیں کر سکتے، تو تاریخ گواہ ہے کہ ماؤں کی کوکھ نے، ماؤں کی گودوں نے اور والدین کی پرورش نے ایسے دور میں بھی ایسے مجاہدین پیدا کیے
جو ملک کے ظالم حکمراں کے سامنے سینے سپر ہوئے اور دعوت کا بہت بڑا جو ہے عمل، یا کہنا چاہیے کہ جہاد کا بہت بڑا عمل اس تاریخ کا حصہ بنا۔ ہم جس دور میں ابھی داخل ہو گئے ہیں، یہ دور وہی پابندیوں کا آ رہا ہے۔ آپ نام لے رہے ہیں تو تکلیف، آپ کھا رہے ہیں تو تکلیف ہے، آپ جی رہے ہیں تو تکلیف ہے، اور آپ کے نام سے تکلیف ہے۔ تو کیا دعوت یا دعوت اسلامی کا کام رک جائے گا؟ دعوت بند ہو جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت بتاتی ہے کہ یہ دعوت خاموشی کے ساتھ، بغیر اعلان کے، بغیر اظہار کے، بغیر کسی دکھاوے کے، یہ دعوت جاری رہے گی۔ اور جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح صدیق اکبر، جس طرح حضرت علی، اور جس طرح جو ہے حضرت زید اور زبیر بن العوام، حضرت طلحہ اور حضرت ارقم، اور اس طرح 11 اور 12 لوگ اس خاموش دعوت میں اس تحریک کے سپاہی بنے، اسی طرح ہر دور میں، آج کے دور میں ایسے سعادت مند لوگ دنیا میں موجود ہیں یا ہو سکتے ہیں جو بغیر کسی اظہار کے، خاموشی کے ساتھ اگر ان پر کام کیا جائے تو تحریک اسلامی کے چمکتے ستارے بن سکتے ہیں۔ یہ خفیہ دعوت۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب اشتیاق صاحب نے عام دعوت کی بات کی، عام دعوت کی بات کی، تو دیکھیے تحریک ہمیشہ آپ دیکھیں گے، چاہے مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا دور رہا ہو، یا حسن البنا شہید کا دور رہا ہو، یا اس سے پہلے اور بھی ہمارے لوگوں کا دور رہا ہو، سب نے اس تحریک کو حالات پر منطبق کیا اور حالات کے مطابق، حالات کے ضرورتوں اور اس کے تقاضوں کے مطابق تحریکات کو چلائی۔ اور تحریکی افراد جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ اور سیرت کا مطالعہ، حالات کے مطابق، حالات کے جو ماحول، یا جو کہنا چاہیے کہ جس طرح کا رخ حالات دے رہے ہوں، اس کی گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے عام دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کوہ صفا پر، ہے نا، کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے بلایا۔ پھر آپ نے مکے میں جو ہے خانہ کعبہ کے صحن میں آپ قرآن مجید پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے صحن میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے، آپ حج میں آئے ہوئے دور دراز کے حاجیوں کے خیموں میں جاتے تھے، آپ مکے کے گلیوں میں، مکے کے ہر شخص کے گھروں میں جاتے تھے۔ اور ایک دفعہ تو آپ نے مدینے میں یہ ذکر فرمایا کہ میں ایک ایک آدمی کے پاس، مکے کے ایک ایک آدمی کے پاس 70 بار گیا ہوں، اتنی بار گیا ہوں۔ 70 بہت بڑی تعداد کو بولتے ہیں، 70 مطلب گنتی نہیں، مطلب یہ کہ میں بے انتہا بار بار گیا ہوں کہ کسی طرح جو ہے لوگ میری بات مان لیں۔ آپ دیکھیے کہ ایسے دور میں جب مخالفت شروع ہے، آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ کی دعوت کو روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ملک کو ایک تناظر میں، اس ایٹماسفیئر کو اگر ہم دیکھیں جو موسم بنا ہے، چیزیں وہی ہیں، شکل بدلی ہوئی ہے، روپ کچھ اور ہے، لیکن جڑ اور بنیاد وہی ہے کہ نام سے دشمنی، ان سے خطرہ،
یہ چھا جائیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں مٹا دیں گے. اور یہ تو صحیح ہے، باطل تو مٹنے کے لیے ہے نا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. مختار صاحب نے پڑھا تھا کہ کہو حق آ گیا، ٹھیک ہے. پھر آگے کی آیت میں یہ بات ہے کہ باطل تو مٹنے والا ہے، باطل مٹ گیا اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے. لیکن اہل حق، تحریکات، تحریک کے افراد، ان کے لیے وہ مواقع حاصل ہیں جو طفیل دوسی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے. کیا بتاتی ہے؟ آپ ہی نے بتایا نا، اشتیاق صاحب نے بتایا. یہ بتایا کہ مکے کے لوگ، سرداران منع کرتے تھے، دیکھو اس شخص کی بات مت سننا، وہ جدائی ڈالتا ہے، وہ گھر میں فساد ڈالتا ہے، وہ ماحول خراب کر رہا ہے، معبودوں سے دور کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. طفیل بن عمرو دوسی جو کہیں سے آئے تھے، مکے میں ان کے تعلقات تھے، دوستیاں تھیں، بڑے شاعر تھے، ذہین انسان تھے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ میں نہیں سنوں گا. اتنا لوگوں نے ورغلایا تھا انہیں، اتنا ورغلایا تھا. لیکن جب صحن میں داخل ہوتے ہیں کعبے کے، اور کعبے کے صحن میں داخل ہونے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. دیکھیے قرآن مجید جو آج ہمارے سامنے یہ صحیفے کی شکل میں ہے نا، یہ نہیں تھا، وہ جو نازل ہوتا تھا آپ کے قلب مبارک میں محفوظ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا کہیں کہیں ہڈیوں میں، چمڑوں میں وغیرہ وغیرہ موقع محل سے لکھ دیا جاتا تھا، لکھا دیا جاتا تھا. لیکن جتنا نازل ہوتا تھا اس کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بند نہیں کرتے تھے. نماز میں، کسی مجلس میں، کسی سوال کے جواب میں، کسی پیشکش میں، ٹھیک ہے، یا خالی وقت میں لوگ نئی توجہ کر رہے تو سنا رہے ہیں. تو جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، طفیل دوسی نے کہا کہ یار میں شاعر ہوں، سمجھدار آدمی ہوں، بالغ ہوں، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہوں، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں سننا ہے اس کی بات. میں مان گیا. انہوں نے روئی نکالی کانوں سے اور کہا کہ بات سننے میں کیا حرج ہے، اگر اچھی ہو تو مان لی جائے گی، نہیں اچھا، اگر غلط ہو تو رد کر دی جائے گی. آپ دیکھیں کہ طفیل دوسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن شریف کو سنا، ان کی آیات کو سنا، اور آپ اسلام لے آئے. کیا مطلب؟ یہ جو دور ہے نا ابھی بہت سوشل میڈیا پہ اتنے ڈراؤنے ٹائپ کے بیانات ہیں، بالکل اتنے خطرناک ٹائپ. لیکن مومن ڈرتا نہیں نا، حوصلہ نہیں ہارتا، اپنا کام نہیں روکتا، اپنی دعوت اور ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو ایسے حالات میں بھی طفیل دوسی جیسے لوگ، مثال بتا رہا ہوں کہ اس سماج میں، اس دنیا میں، اس ملک میں، اس شہر میں موجود ہیں، لیکن بس عزم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ کام کو جاری رکھا جائے، اسے بند نہ کیا جائے. تو یہ بات ہمارے اشتیاق صاحب کے ذریعے سے آئی. پھر جو ہے نعیم صاحب نے جو سودے بازی کی بات کی، سودے بازی کی. اب وہ واقعات نہ دہرائیں، وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں نا، دیکھیے وہ مصر میں جو فرعون تھا، اور وہاں پر امت مسلمہ تھی جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، تھی نا، 3 لاکھ سے زیادہ تھے اس زمانے میں، اور وہاں بھی یہی قوم پرست تحریک تھی. قوم پرست سمجھتے ہیں نا، راشٹرواد، ہندی میں راشٹرواد کہتے ہیں، یہی تحریک تھی وہاں. وہاں بھی جینا دوبھر تھا، عمل کرنا مشکل تھا، نام لینا مشکل تھا، ہر ایک عمل کی مخالفت تھی، آج ہے جیسے، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہے، لیکن
وہ تاریخ سے لے کر آج تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خرید و فروخت کا سلسلہ، لالچ کا سلسلہ، دھمکیوں کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ خریدنا چاہتے ہیں، تو ایسے حالات میں جو لوگ بک جاتے ہیں، بک گئے، ابھی حالات کی بات کرو، بک گئے اور ایمان کی پرواہ نہیں کی، اسلام کی پرواہ نہیں کی، صورت شکل جیسی بھی ہو، بھلے ہی بہت لمبی لمبی داڑیاں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بک گئے، نقصان کر لیا۔ پھر کچھ لوگ لالچ میں آ گئے۔ ایک تو ڈر، یعنی بکنا ڈر سے اور لالچ سے، دو طرح کی چیزوں سے آدمی بکتا ہے۔ تو ڈر گئے اور بکنے کے نتیجے میں کچھ مل گیا، تو دنیا مل گئی، آخرت کے نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا مکے میں بھی ہوا تھا، ایسا مکے میں بھی ہوا تھا، کچھ لوگ بکے تھے، ڈرے تھے۔ ضعیف الایمان کا تذکرہ ہے، آپ تفہیم القرآن جب پڑھیں گے باریکی سے تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ تو حالات میں ایک رخ یہ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ جن کے پاس ایمان ہوتا ہے نا، جنہیں اپنے اللہ سے، دین سے، نبی سے اور مشن سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اپنے لیے کانٹوں کا تاج تو پہننا قبول کرتے ہیں، لیکن ڈرنا اور بکنا جو ہے انہیں قبول نہیں ہوتا۔ وہ اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، اپنے عقیدہ اور ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ ہر طرح کی آزمائشوں کو، ہر طرح کی مصیبتوں کو اور ہر طرح کی پریشانیوں کو انگیز کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو حضرت سمیہ کی طرح، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے آل یاسر، اے آل یاسر، باپ ہیں، عبداللہ ہیں، عمار ہیں، سمیہ ہے، یہ خاندان کے 4 افراد ہیں اور غریب ہیں اور غلاموں سے، بہرحال ان کی زندگی غلام تو نہیں ہے، لیکن کیا پریشانی ہے، پٹائی ہے، گالی ہے، طنز ہے، اور جو آ رہا ہے وہی کچھ جو ہے کچھ لگا کے جا رہا ہے۔ حضور کا گزر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرو۔ تحریک جو ہے امت کو یہ پیغام دیتی ہے کہ سخت ترین حالات بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو رہے ہیں آسام میں، یہاں وہاں، ٹھیک ہے، اور بھی جگہ۔ صبر، عزم، حوصلہ، عقیدہ اور ایمان، اس کے ساتھ جینا ہے۔ پھر کیا؟ پھر حبشہ جیسے واقعات اور حالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ حبشہ جیسے لوگ معاون و مددگار ملتے ہیں، لوگ پناہ دینے والے بھی ملتے ہیں۔ حضرت عدی بھی ہوتے ہیں، عدی بن حاتم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، مکے میں حالات بدتر ہو گئے، دعوت کے لیے راستہ بند سا نظر آ رہا ہے، آپ طائف جاتے ہیں اور طائف میں 3 سرداروں سے ملتے ہیں۔ تینوں کا جواب یہ ہوتا ہے، اچھا آپ ہی ملے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا؟ کسی نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں آپ سے بات کرنا پسند نہیں۔ کسی نے کچھ کہا۔ اوباشوں کو، جی مجھے گھڑی ہے میرے سامنے، اوباشوں کو لگا دیا، بچوں کو لگا دیا، گنڈوں کو لگا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک کر، نشانے لگا کر کے مارتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ آپ کی پنڈلیوں سے، آپ کے ٹخنوں سے خون رسنے لگے، آپ کی جوتیاں بھیگ گئیں، اور وہاں بھی کوئی پناہ نہیں ملی۔ وہی مکہ، ٹھیک ہے، جہاں ابھی راستے بند ہیں، وہی مکے کے کسی ایک شخص کے پاس خبر بھیجی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو پناہ دینے کے لیے عدی بن حاتم موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی دشوار تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مشکل ترین تو ہو سکتی ہے، آزمائشوں سے بھری تو ہو سکتی ہے،
لیکن زمین آپ کے لیے تنگ نہیں ہو سکتی، زمین آپ کے لیے ہے، آپ کے کام کے پاس کام کے لیے موجود ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حضرت حبشہ کا جو واقعہ کہ اس طرح کے خود آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی اور اس کے بعد بھی، جیسا کہ ہمارے کسی دوست نے کہا تھا کہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر ویزا نہیں ہے، پہلے سرحدیں نہیں ہوتی تھی، کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا، کوئی پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا، اب تو جو ہے ایک باطل کا جو حربہ تھا 200 سال سے لے کر اب تک، انہوں نے لوگوں کو قوموں میں بانٹ دیا، راشٹر میں بانٹ دیا، ٹھیک ہے، کنٹریز میں بانٹ دی، یہ عربی، یہ ایران، یہ ہندوستان، یہ چین، یہ فلاں، یہ فلاں فلاں، اب دائرے سب کے بن گئے، کوئی ادھر سے ادھر نہیں، یہ سب پہلے ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ وہ مواقع بھی ہوں جو ہجرت حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آخری بات، 2-3 منٹ باقی ہیں، وہ یہ کہ ہماری بہن نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ایک مثالی خاتون، ان پر بیان کیا، ان کی زندگی پر۔ آپ دیکھیے کہ خواتین بھی ہیں یہاں پر اور میرے خیال سے آواز بھی پہنچ رہی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص جب ایک ایسا سخت ترین کام، دشوار گزار کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی ہمت اسے جواب دیتی ہے، اس کی جواب دیتی ہے، جب تک کہ کچھ سہارا دینے والے نہ ہوں، جب تک کہ کچھ سہارا دینے والے نہ ہوں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، حرا کے اندر، اس غار کے اندر یہ معاملہ پیش آیا، وہ خاتون کہتی ہیں ارے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو لوگوں کے خیر خواہ ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو ضرورت مندوں کے سہارے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حوصلہ دینے والی خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا، بیٹھنے نہیں دیا۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، آپ کے گھر میں تحریک کے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں تحریک سے دور ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن اگر اپنے گھر کے افراد کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے شوہروں کو، آپ کے والدین کو، آپ ان کو سہارا دیجئے، ان کو حوصلہ دیجئے، ان کو کہیے کہ آگے بڑھیے، آپ میدان میں کام کیجئے، تحریک اسلامی کا حصہ بنیے، تحریک کا سپاہی بنیے، اور ہم آپ کے سپورٹ میں کھڑے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو اچھے آدمی، نیک آدمی۔ اس طرح کی جب خدیجۃ الکبریٰ کی مثالیں اس دور میں دنیا بھر کی عورتیں جب پیش کریں گی اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، تو پھر تحریکات کو افراد بھی ملیں گے، ملت کے اندر جو ہے ایسے افراد تیار ہوں گے جو ملت کے ناگزیر یا خطرناک حالات کا بھی جو ہے مقابلہ جو ہے ہر حالت میں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مثال سے ملتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی تحریک، آپ کے مشن کے لیے وقف ہو گئی تھی۔ ہماری بہنیں بھی، مطلب بہنوں کو ہی سنا رہا ہوں، بھائی لوگ بھی سنیں، کہ وہ آپ کا مال، آپ کی زندگی نبی کے مشن کے لیے وقف تھی۔ تو کیا آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے شوہر، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے جس تحریک کا حصہ ہیں، تو آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت، آپ کے پاس جو کچھ مال ہے، وہ تحریک کا حصہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ جو بعد میں مدینے میں جو ماحول بنا نا، مدینے میں جو بیس بنا، زمین بنی، تیار ہوئی، وہ مکے میں جو 13 سال تک محنت کی گئی، اس کے نتیجے میں اس کی شہرت، اس کا اظہار، اس کی اطلاع، اس کی خبریں دنیا کے اندر انقلاب بن رہی تھیں، انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار تھیں۔
تو اس جڑ میں جہاں صدیق اکبر تھے، اس جڑ میں جہاں حضرت علی تھے، اس جڑ میں جہاں زید تھے، اس جڑ میں ہماری ماں، امت کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں۔ بالکل آخری جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ انقلاب تو آئے گا انشاءاللہ، یہاں بھی آئے گا، اس ملک میں بھی آئے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کا کتنا رول ہے، ہماری بہنوں کا کتنا رول ہے، ہمارے مال اس میں کتنے لگے ہیں، ہماری صلاحیتیں کتنی لگی ہیں، ہماری قربانیاں کتنی ہیں اس تحریک کے لیے۔ انقلاب تو آج آئے یا 10 سال کے بعد آئے یا 50 سال کے بعد ہے، وہ آئے گا، لیکن اس کی جڑ میں ہم لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔